ضمانت جان ایس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 58۔ رات گئی بات گئی، وہ حج مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ علیحہ نے سنہری آنکھوں سے پلکوں کی موٹر جھالر اٹھائی اسے دیکھا۔ دیکھیں کتنا ڈارک کلر آیا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کی بولی۔ وہ حج نے اس کے مہندی والے ہاتھ تھام لی۔ میرے پیار کا رنگ ہے، گہرا تو ہونا ہی تھا۔ وہ حج نے آہستگی سے جھکتے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے نرم لب ثبت کر دیے۔ علیحہ نے کھینچنے چاہے لیکن مقابل کی گرفت تیز تھی۔ بڑے آئے آپ مجنوں، اس نے بے نیازی سے اپنی ناک کسوڑی۔ 7 سال تمہیں مجنوں بن کر ڈھونڈتا رہا ہوں، کیا یہ کم ہے؟ وحش نے اسے ایک جست میں کھینچا تو یوں اچانک افتادگی پر علیحہ اس کے جوڑے وجود سے آ لگی اور اس دوران اس کے ہونٹوں پر لگی لال لپسٹک وحش کے سفید کرتے پر لگ گئی۔ پتہ نہیں کسے ڈھونڈتے رہے ہیں، وہ میں تو نہیں تھی۔ وہ فوراً دور ہوئی کہ وحش نے اسے سرت سے اسے دوبارہ کھینچ لیا۔ اب چاہے تم لاکھ انکار کر لو، میں جانتا ہوں وہ لڑکی تم ہی ہو جس نے بڑی جوانی میں وحش چودھری کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ اس کی گرم تپش بھری سانسیں علیحہ کا چہرہ جھلسانے لگی۔ پلیز چینج دی ٹاپک۔ علیحہ نے ایک ادا سے آنکھیں گھمائیں۔ وہ اس متعلق کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے جانا کو آج فنکشن میں انوائٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وحش کوئی بات کرتا، علیحہ نے خود ہی بات کا آغاز کر لیا۔ کیوں؟ وحش نے اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے ارسا۔ ویسے ہی، کیا نہیں کر سکتی؟ علیحہ نے ابرو اچکائے۔ کر سکتی ہو، لیکن ذریعہ بھی یہی ہوگا۔ وحش نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فضول کی بات بنے۔ ہاں تو وہ مردان خانے میں ہوگا، ہم زنان خانے میں ہوں گے، کچھ نہیں ہوتا، کسی کو کیا پتہ ہے کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ علیحہ نے شانے اچکائے، پھر وہ مڑی، ڈریسنگ پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو اٹھایا اور اس کے نزدیک ہوئی۔ میری لپسٹک آپ کی شرٹ پر لگ گئی ہے۔ وہ ٹیشو سے نشان کو رگڑنے لگی جو پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ خیر ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ اب میں شادی شدہ ہوں۔ وحش نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے لیا۔ اسی حالت میں اپنے بابا سائیں کے سامنے جائیے گا، پھر وہ آپ کو اچھے سے بتائیں گے شادی شدہ کا مطلب۔ اس کے مصنوعی ترقی سے کہنے پر وحش کا چھپڑ پار کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ عید والے دن صبح کے وقت اس کا پارسل آیا تھا۔ وہ واش روم میں شاور لے رہی تھی، لیکن ذریعہ نے پارسل ریسیو کیا۔ پتہ نہیں کیا کیا آرڈر کرتی رہتی ہے۔ وہ پارسل کا پیکٹ پکڑے کمرے میں آ گیا۔ وہ ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ 2 پل اس کا انتظار کیا۔ جب وہ واش روم سے نہ نکلی تو ذریعہ نے پیکٹ کھول لیا۔ اندر فیس ماسک، فیشل کریم اور پیٹرولیم جیلی تھی۔ ذریعہ نے ایک چھوٹی ڈبی والی کریم اٹھا لی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، دیکھنے میں تو وہ کوئی کریم ہی دکھائی دے رہی تھی۔ نائٹ کریم، ڈے کریم، کتنی کریمیں استعمال کرتی ہے یہ لڑکی۔ وہ چھوٹی ڈبی والی کریم اٹھائے ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ذرا سی میں بھی تو لگا کر دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ ذریعہ نے ڈبی کھولی، اندر لائٹ سکن کلر کی کریم تھی۔ ذریعہ نے انگلی پر کریم لگائی تو ڈبی میں موجود ساری کریم ہی اس کی انگلی پر لگ گئی۔ ذریعہ نے وہی کریم اپنے گال پر رگڑنی شروع کر دی۔ ابھی وہ رگڑ ہی رہا تھا کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ بات کرنے باہر آئی۔ ذریعہ اپنے ہی دھیان اسے رب کرنے کی سعی کر رہا تھا، لیکن وہ سکن میں جذب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جانا کی نگاہ جیسے ہی اس پر گئی، اس کی آنکھیں پھیلی، اس کے ہاتھ میں موجود اپنی ان ٹچ کریم دیکھ کے وہ وہیں سے اس پر چیخ پڑی۔ ذریعہ کو لمبا کھینچے وہ دانت پیسنے لگی تو ذریعہ کے ہاتھ سے ڈبی گرتی گرتی بچی۔ کیوں صبح صبح چیخ رہی ہو؟ اس نے گردن موڑے جانا کو گھوڑا جو دندناتی ہوئی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ذریعہ کو تھپڑ دے مارے۔ اس نے جانا کی ساری کریم اپنی گال پر لگا لی تھی۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ یوں ہو گیا جیسے اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کتنی مہنگی کریم ہے؟
جانا نے اس کے ہاتھ سے کریم کھینچے، اندر جا کر ڈبی کے کنارے کناروں پر بس کریم بچی رہ گئی تھی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ یہ تو میرے بینک اکاؤنٹ کو پتا ہوگا، جسے لوٹ کا مال سمجھ کر تم اڑائی جا رہی ہو۔ ذریعہ نے الٹا اس پر چڑھائی کی، لیکن جانا تو فارم میں تھی، اس کا تازہ تازہ نقصان ہوا تھا۔ شٹ اپ ذریعہ! جانا نے اس سے انگلی دکھائی۔ ذریعہ خاموش ہو گیا۔ یہ پمپل کریم تھی جو تم نے اپنے پورے منہ پر رگڑ لی ہے۔ جانا نے حقیقت کا انکشاف کیا تو ذریعہ کا پورا منہ ہی کھل گیا۔ اس نے پڑھے بغیر کریم کا استعمال کر لیا تھا۔ کیا پمپل کریم؟ تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ ذریعہ نے تیزی سے جانا کے بالوں میں لپٹا ٹاول کھینچا اور اپنے چہرے کی کریم صاف کرنے لگا۔ تم لگا ہی کیوں رہے تھے؟ وہ ٹاول سے صاف کرنے ہی والا تھا کہ جانا نے اس کے ہاتھ سے ٹاول کھینچ لیا۔ تم بھی تو لگاتی ہو، میں نے سوچا میں بھی لگا کر دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ وہ اسے ٹاول نہیں دے رہی تھی۔ ذریعہ جھنجھلایا تو جانا نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ لو دیکھ لو، سکن ریڈ ہو گئی ہے تمہاری۔ جانا نے نہایت بے دردی سے بدلے لے لے کر اس کے چہرے سے کریم اتارنی شروع کی۔ نیلز کیوں مار رہی ہو؟ اس دوران اس کے لمبے ناخن ذریعہ کی جلد پر لگ رہے تھے۔ تم اسی قابل ہو۔ وہ اس پر جھکی ہوئی تھی۔ ذریعہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ گیلی زلفیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ میرے منہ سے اتری ہوئی کریم اب تم لگاؤ گی؟ وہ کریم اتار کر ڈبی میں ڈال رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میں تمہاری جھوٹی کریم لگاؤں گی؟ وہ حد سے زیادہ سیریس تھی۔ ذریعہ کو لگا ایک دو لگا ہی دے گی۔ نہیں۔ اس کی گردن نفے میں ہلی تو جانا نے اسے آنکھوں میں چبایا۔ پھر کیا لگ رہا ہے؟ اس کے چہرے سے ساری کریم اتار کر وہ ڈبی میں ڈال چکی تھی کہ اب اس سے دور ہوتی اپنے بال سمیٹنے لگی۔ یہی کہ اب تم ایک کے بدلے 5 منگوانے والی ہو۔ اس کا خطرناک چہرہ یہی بتا رہا تھا۔ 5 نہیں 10۔ مقابل کے ہوش اڑائے وہ صوفے پر پڑا ڈریس اٹھاتے ہی چینجنگ روم میں غائب ہو گئی۔ 2 منٹ بعد وہ باہر نکلی تو ذریعہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ شاور لینے جا چکا تھا۔ جانا آرام سکون سے تیار ہوئی تھی۔ علیحا نے اسے کل ہی انوائٹ کر دیا تھا اور ذریعہ بھی اسے ساتھ لے جانے کو راضی تھا۔ حویلی کو عروسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ وہ ہر آنے والے مہمان سے ملی تھی، ہر کام وہی کر رہی تھی۔ وہاں جب بھی حویلی میں نہیں تھا، اس لیے حویلی والے اس کا اچھے سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اسے انوشے سے ملنے جانا تھا، لیکن کام اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ آپ جوس سرو کریں، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں، وہ ملازمت سے کہتی وہاں سے نکلی اور انوشے کے کمرے کا رخ کر گئی۔ کل شاپنگ کے بعد اس کی انوشے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہولے سے دروازہ کھولے وہ اندر آئی تو سامنے صوفے پر بیٹھی انوشے کو دیکھ کر ایک دم ساکت ہی رہ گئی۔ وہ سچ میں اتنی پیاری لگ رہی تھی یا اس پر روپ چڑھا تھا، وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ کریم اور گولڈن کلر کے غرارے میں ہلکا سا میک اپ کیے، سر پر دوپٹہ لیے وہ آج کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی۔ شاید اس نے آج صدیوں بعد میک اپ کروایا تھا۔ بیوٹیشین اسے ریڈی کر کے جا چکی تھی۔ علیحا نے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ زرگام آئے گا نا انوشے؟ وہ اسٹیچو بنی بیٹھی تھی۔ جب علیحا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کی توجہ کھینچی، اس کا دھیان نہ جانے کہاں تھا۔ انوشے میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی تو علیحا نے اس کا بازو پکڑے ہلایا۔ انوشے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ زرگام آئے گا نا انوشے تمہیں لینے کے لیے؟ علیحا امید سے پوچھ رہی تھی۔ انوشے نے سادہ نظروں سے گردن موڑے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ آنکھیں خوفناک منظر بیان کر رہی تھی۔ علیحا بھی اسے حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھ ہی رہی تھی کہ انوشے یکدم اس سے لپٹتی اونچا اونچا رونے لگی۔ انوشے تم رو کیوں رہی ہو؟ علیحا کو فکر نہیں آ گیا اسے کیا ہو گیا تھا، وہ بے اختیار کیوں ہو گئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ زرگام آئے گا، لیکن کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ علیحا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ نہیں آئے گا۔ وہ ہچکیوں میں رونے لگی تھی۔ علیحا سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ علیحا،
وہ کبھی میرے لیے نہیں آئے گا۔ انوشی کی آواز رندی ہوئی تھی۔ علیحہ کو ڈر تھا کہیں کوئی آ نہ جائے۔ وہ انوشی کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اسے انوشی اپنی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ میں نے اس سے اتنی محبت کی لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا علیحہ۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ علیحہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ زرگام نے ایسا کیوں کہا۔ وہ انوشی سے سچی محبت کرتا تھا، پھر بیچ راستے میں اس کا ہاتھ کیوں چھوڑ سکتا تھا؟ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ علیحہ سے دور ہٹی تو علیحہ نے فوراً سے اٹھتے پہلے دروازے کو لاک کیا، پھر پانی کا گلاس اٹھاتے اس کے قریب آ بیٹھی۔ انوشی پہلے پانی پیو، پلیز رونا بند کرو، کوئی آ جائے گا۔ اس نے انوشی کو پانی پلانا چاہا مگر وہ تو بس زرگام کی گن گائے چلی جا رہی تھی۔ علیحہ، کوئی مجھے کیوں نہیں سمجھ رہا؟ کسی کو میرا درد کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اسے لگا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ علیحہ اسے ہیل تو کر رہی تھی لیکن تکلیف حد سے زیادہ تھی۔ انوشی، ایسی بات نہیں ہے۔ علیحہ نے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بڑھ لیا۔ ایسی ہی بات ہے علیحہ۔ لالا سے یہ منگنی روک سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ جن دو لوگوں سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، ان دو لوگوں نے ہی اس کے یقین کی کرچیاں کر دی تھی۔ سب کہتے ہیں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، تو کیا پیار ایسا ہوتا ہے علیحہ؟ اس کے لفظوں میں چھپا درد کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ انوشی، پلیز نہیں رو، دیکھو سارا میک اپ خراب ہو گیا ہے۔ علیحہ بار بار اس کے آنسو پہنچ رہی تھی کہ اب تو اس کا میک اپ بھی خراب ہونے لگا تھا۔ میری زبردستی منگنی کروائی جا رہی ہے، میں کیا کروں علیحہ، آپ ہی بتاؤ۔ انوشی بے بس تھی، اسے یہ منگنی نہیں کرنی تھی۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ تم کل زرگام سے ملی تھی، کیا بات ہوئی تھی؟ علیحہ نے پوچھا تو انوشی نے شروع سے لے کر آخر تک اسے ساری بات بتائی۔ ایک دن پہلے کا منظر، کار کا دروازہ کھولے وہ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی تو زرگام نے رخ موڑے سے دیکھا۔ وہ اکیلی کیوں آئی تھی؟ حسینہ کہاں تھی؟ بی بی جی، آپ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ اس کے لہجے میں بزاری تھی، جیسے اسے انوشی کا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے زرگام۔ وہ عجلت میں تھی، ایک نگاہ بار بار ماحول کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کوئی پلان تھا جو زرگام کو بتانا ضروری تھا۔ لیکن بی بی جی، آپ کی چچی جان کسی بھی وقت آ جائیں گی۔ وہ پوری طرح اس کی طرف مڑ چکا تھا۔ وہ نہیں آئیں گے، تم پلیز صرف 10 منٹ میری بات سن لو۔ انوشی نے منت سماجت کی تو زرگام کو اس کی بات سننی پڑی۔ کل میری منگنی ہے زرگام، کسی اور کے ساتھ۔ انوشی نے دل چیرا تھا، لیکن کس کا؟ میں جانتا ہوں بی بی جی۔ مقابل فارمل تھا، جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ تو تم کچھ کر کیوں نہیں رہے زرگام؟ انوشی نے استفسار کیا تو زرگام کی نگاہیں بے ساختہ ہی جھک گئیں۔ میری منگنی ہو رہی ہے اور تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہو زرگام۔ اسے زرگام سے زمانے بھر کے شکوے تھے لیکن ابھی وقت نہیں تھا کہ وہ ایک ایک کے حساب لیتی۔ مہندی کا رنگ تو بہت گہرا آیا ہے آپ کو۔ اس نے بات کو گول مٹول کرنا چاہا تھا۔ انوشی نے اندازہ لگایا وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ زرگام، میں کیا پوچھ رہی ہوں اور تم بات کو گھما رہے ہو؟ وہ اس کی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو انوشی نے چادر میں چھپا لیے تھے۔ وہ اسے دیکھ تو پورے حق سے رہا تھا لیکن حق کیوں نہیں جتا رہا تھا؟ اگر تم سب کے سامنے میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو زرگام مجھے یہاں سے لے کر بھاگ جاؤ۔ بالآخر انوشی نے کہہ ہی دیا۔ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ مجھے یہاں سے لے کر بھاگ جاؤ۔ بی بی جی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ زرگام کا لہجہ سخت ہوا۔ وہ انوشی کو کتنی دفعہ سمجھائے، اسے اب پیار کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ ہاں، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہاں سے لے کر بھاگ جاؤ۔ اس نے ضد لگا رکھی تھی۔ زرگام، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، ہم بہت دور چلے جائیں گے۔ اب اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ وہ زرگام کو راضی کرنا چاہتی تھی جو اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ ہاتھ دے، اپنا انگوٹھی کا سائز چیک کرنا ہے۔ زرگام نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔
انوشے ٹھہر کر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے سیریس نہیں لے رہا تھا۔ انوشے نے ہاتھ نہ دیا تو زرگام نے چادر ہٹائے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ٹھنڈی برف تھی۔ زرگام تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ اس کی بے رخی دل میں چبھ سی رہی تھی مگر مقابل کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ ہاں کر رہا ہوں۔ حامی بھرتے اس نے پاکٹ سے انوشے کی منگنی کی انگوٹھی نکالی اور اس کی مخصوص انگلی میں پہنا دی۔ کیوں؟ انوشے کو لگا تھا اگر زرگام نے بھی اسے چھوڑ دیا تو وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ کیونکہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نہیں لڑ سکتا کسی سے۔ اگر آپ کے گھر والے آپ کی شادی کر رہے ہیں تو پلیز آپ ان کی پسند سے شادی کر لیں، میری جان چھوڑ دیں۔ اس نے ایک ہی جملے میں انوشے پر آسمان کے آسمان گرا دیے۔ وہ اپنی جگہ پتھر کی ہوگی۔ جو انسان جینے کی وجہ تھا اس نے آج انوشے سے سانسیں کھینچ لی تھی۔ انوشے وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ علیحا بھڑک ہی پڑی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ جا کر زرگام کا گریبان پکڑ دبوچ لے۔ اسے زرگام سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ تو اسے بہت ہی سلجھا ہوا اور وفادار سمجھتی تھی۔ جانا اور زریام بھی آ چکے تھے۔ آخرکار جانا نے حویلی میں قدم رکھ ہی لیے تھے۔ برسوں پرانی آگ جو سینے میں لگی تھی اس پر سے دھواں اٹھنے لگا تھا۔ ایک پل ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے گردش ہوا تھا۔ یہاں اس کی ماں کو بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی اتنی ذلت؟ وہ پہلے آئی تھی، اس کے بعد زرگام آیا تھا، لیکن وہ مردان خانے میں جا چکا تھا۔ وہ یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ دور سے آتی علیحا نے اس کی توجہ کھینچی۔ وہ اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ابھی آئی ہو؟ علیحا نے اسے گلے لگا لیا۔ ہاں 2 منٹ ہو گئے ہیں۔ سوری میں کچن میں تھی۔ اٹس اوکے، میں بس تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ آؤ بیٹھو، کیا پیو گی؟ علیحا اسے لیے آخری ٹیبل پر آ گئی۔ نو تھینکس، تم جانتی ہو علیحا میں سافٹ ڈرنک کم ہی پیتی ہوں۔ کافی بنا دوں؟ ارے نہیں رہنے دو، میں ابھی بھی کافی پی کر آئی ہوں، تو جوس لے آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو جانا نے اس کا ہاتھ پکڑے روک لیا۔ تم بیٹھتی کیوں نہیں ہو؟ اتنے کام مت کیا کرو، دیکھو کتنی سلم ہو گئی ہو۔ وہ پہلے کی نسبت تھوڑی کمزور ہو گئی تھی لیکن تھی فٹ ہی۔ تمہارا شوہر کہیں نظر نہیں آ رہا؟ جانا نے یہاں وہاں نگاہیں گھمائی۔ آس پاس بس عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ وہ باہر گئی ہیں کچھ کام سے۔ اچھا، اور حویلی کے باقی مرد؟ جانا کو باقی مردوں سے غرض تھی، خاص طور پر یلدرم اور مہتاب سے۔ وہ بس ابھی مردان خانے میں ہے۔ تو فنکشن کہاں ہوگا؟ وہ حویلی کے اصولوں سے واقف نہیں تھی۔ وہ تو زنان خانے میں ہی ہوگا، بس حویلی کے مرد ہی زنان خانے میں آتے ہیں۔ وہ باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ جب وہ دونوں مل کر بیٹھتی تھی تو نان اسٹاپ ہی بولتی تھی۔ دوسری طرف حسینہ کچن میں کھڑی نہ جانے کون سی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ یہ شراب اصلی ہے نا؟ ملازمہ شراب کی بوتل لے کر آ چکی تھی۔ حسینہ اب اسے پکڑ پکڑ کر چیک کر رہی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، یہ اصلی والی شراب ہے، ملازمہ نے یقین دہانی کروائی۔ بہت خوب، یہ شراب اس جوس میں ملاؤ۔ اس کے حکم پر ملازمہ وہ شراب آدھے جوس کے گلاس میں ڈالنے لگی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یلدرم کی بہو بہت ہی خاندانی ہے۔ اب میں انہیں دکھاتی ہوں کہ سنسکاری لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں۔ وہ حسد کا شکار تھی۔ قبیلے کی عورتوں نے آتی ہی علیحا کی تعریفوں کے بیج بونے شروع کر دیے تھے کہ حسینہ سے ہضم نہ ہو سکا۔ ملازمہ نے شراب جوس میں ملا دی تو حسینہ اسے لیے ہال میں آ گئی۔ ایک گھومتی نگاہ اس نے سارے میں ڈالی تو علیحا اسے آخری ٹیبل پر بیٹھی دکھائی دی۔ حسینہ نے اسے دیکھا لیکن جیسے اس کی نگاہ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی سے ٹکرائی تو وہ ششدر ہی رہ گئی۔ یہ لڑکی دیکھی دیکھی لگ رہی تھی لیکن کہاں دیکھا تھا؟ ہاں کل مال میں جوتوں والی دکان میں وہی تو بیٹھی تھی جو زریام کر رہی تھی۔